ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب اس وقت ٹورنٹو میں موجود ہیں. ماجد جمال صاحب اور ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ریلیجن کے اوپر ایک سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سیگمنٹ کو ضرور واچ کیا کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انگلینڈ سے آپ تشریف لائے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. ٹورنٹو میں داخل ہوئے کیسا لگا آپ کو؟ یہ ٹورنٹو بھی دنیا کا بہترین ایک حصہ ہے, اور میرے لیے ٹورنٹو نیا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں ٹورنٹو کی زیارت کر چکا ہوں, لیکن اس دفعہ جو آنے کا مقصد تھا وہ آپ سب حضرات کی محبتوں کا جواب دینا تھا, اور اس حوالے سے مطلب میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. میں نے کہا کہ 1.5 سال ہو گیا آپ سے کیمرے پہ بات کرتے ہوئے اور ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے, تو کیوں نہ بالمشافہ ملاقات کی جائے. انشاءاللہ. الحمدللہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں کبھی امریکہ جاؤں اور امریکہ سے جب ہم آتے ہیں کینیڈا کی طرف, تو آپ یقین کیجئے گا جو ہی ہم بارڈر کراس کرتے ہیں آپ کو ہوا, سڑکیں, جو ارد گرد ہے وہ احساس دلاتا ہے کہ آپ ٹورنٹو میں آ گئے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ آپ کلیننس کی طرف دیکھ لیں, آپ روڈز کے لحاظ سے دیکھ لیں, وی آر اے ونڈرفل کنٹری. میں آپ کو لے کے جاؤں گی. اب آپ دیکھیے گا کہ جو ہی آپ بارڈر کو کراس کر کے امریکہ سے کینیڈا میں انٹر ہوتے ہیں, ٹوٹل ہماری پولیس کا ایٹیٹیوڈ از ٹوٹل ڈفرنٹ ان دس ایریا. اٹس اے بیوٹیفل ایریا. آپ نے انگلینڈ کو میں آپ کو ٹورنٹو میں بھی گھماؤں گی. آپ دیکھیے گا ٹورنٹو کینیڈا جو ہے نا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یونیک ہے ضرور. اس میں کوئی شک نہیں. یہ احباب میں تقریباً ساری دنیا ہی دیکھ چکا ہوں, اور دنیا کی امیگریشن سے اور پولیس سے واسطہ رہتا ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور یہاں جب میں کل پہنچا یہاں پہ, تو میں جس حسن سلوک کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسا ہی ہوا. اس نے مذاق میں بہت سے سوالات پوچھے, اور حالانکہ میرا برٹش پاسپورٹ وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس نے کہا کہ آپ مائنڈ نہ کریں, یہ چیزیں ہم نے آپ سے پوچھنی ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ پوچھتے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی دیتا تھا ساتھ, کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں, یا کیسے آئے ہیں, کس سے ملنا ہے آپ نے, اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے اور ان کا حق ہے قانونی طور پہ. پھر انہوں نے مجھے میری طرف اسکرین کر دی اپنی. انہوں نے کہا دیکھیں جی, میں اپنی طرف سے سوال نہیں کر رہا, یہ لا ہے, ہم اس سے فل کرتے جائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. آپ بالکل. جب ہم یہاں سے امریکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو سوال جواب بالکل اور طرح سے ہوتے ہیں, مگر جب امریکہ سے کینیڈا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے گا ہمارے امیگریشن آفیسرز بھی بہت پولائٹ اور بہت بہترین ہیں. میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہی. کینیڈا سے پہلے نا میں اور سمیع بھائی یہ بات کر رہے تھے اباؤٹ امریکہ اور کینیڈا کے جو پولیس آفیسرز اور وہاں کی اتھارٹیز ہیں ان کا رویہ. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے, کینیڈا ود کے 2 قدم چک لینا ہے. تو ساری محبت ہے نا, اسی ایڈی محبت کرنے ہاں کہ ساڈا دوست کچھ کرے تو اسی وہ تو پہلے کھوج چھال مارن تے تیار ہونے ہاں. اینی ویز لیٹ می ٹیک یو ٹو دی جناب سمیع اللہ ملک صاحب کا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ الجزیرہ پہ بھی ہوتے ہیں, دنیا بھر کے نیوز پیپر میں آپ کے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ کے انٹرویوز یا آپ کی زندگی کے تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اور جس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, کہا گیا کہ ایک گولی مارنے والا تھا, مگر آج عمران خان صاحب نے بالکل بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک نہیں ہے, 2 گولیاں, 2 طرف سے گولیاں لگی ہیں. آپ سوچئے گا کہ تھلوں بندہ گولی مار رہا ہے تو اتلے اینگل تو ایک بندہ مر بھی جاتا ہے اور 6-7 بندے زخمی ہو جاتے ہیں. اور آپ سوچئے ایک جگہ جہاں عمران خان بال بچے ہیں, وہی اللہ نے کہا نا کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات زیادہ اعلیٰ ہے, کہ قسمت کی طرف سے وہ اپنا منہ موڑتے ہیں اور دوسرے آدمی کے پاس سے گولی. تو یہ اوپر کے اینگل سے کہیں سے آ رہی تھی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے عارفہ بہن, یہ بڑی اس کو سیدھا معاملہ نہیں, بڑا گنجرک معاملہ ہے. ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کا سرا کبھی نہیں ملتا, اس کا سراغ بھی نہیں ملتا. محترمہ بے نظیر کا آج تک نہ مل پایا کچھ نہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں لیاقت علی خان ہمارے جو اسیسینیٹ ہو گئے, ہمارے پہلے وزیر اعظم, اور شاہد اکبر نے گولی ماری اور شاہد کو وہیں پہ گولی مار دی گئی تاکہ رہے ہی نہ. اس کا نجف خان جو ڈی ایس پی تھا جس نے گولی ماری تھی اس کو پروموٹ کر دیا گیا. یعنی پھر یہ کہ لیاقت علی خان کے جہاز جو کہ پوری تحقیق
پورا پلندہ تیار کر کے لے کے جا رہا تھا، اس کا جہاز ہی کر دیا گیا، جہاز تک نہیں ملا، جہاز کا ملبہ تک نہیں ملا. کتنی حیران کن بات ہے. وہ جہاز تھا یا سوئی تھی کہ جو کہ ملا نہیں ہے، پہاڑوں پہ گرا، جہاں گرا وہ بھی جگہ موجود ہے. مطلب آج بھی کب کی بات؟ میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو نظیریں پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ہوتا نہیں. ضیاء الحق کا جہاز اڑ گیا، کچھ نہیں پتہ چلا. اس کے بعد بینظیر جیسے آپ نے فرمایا اسیسینیٹ کر دی گئی، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. حالانکہ اس بینظیر بھٹو کا جو اسیسینیشن کی جو تحقیق تھی وہ تو باقاعدہ UN کے اسپیشل انسپیکٹر بلا کے کی گئی. لیکن اس کے بعد وہی جو آپ ٹائنٹنگ فش نکلا. اور لیکن یہ کہ بعد میں پتہ تو چل گیا، لیکن یہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بتا سکے. خود زرداری کی اپنی حکومت تھی، اپنے ٹینیور میں آج تک یہ بات بتا نہیں سکے. اور اگر اپنے ٹینیور نہیں بتا سکے تو بعد میں چلو اپوزیشن میں آ گئے، بعد میں بتا دیتے. کسی نے خبر تک نہیں نکالی. اور وہ ان کا جو اس زمانے کا وزیر داخلہ تھا رحمان ملک، مطلب ہے اس نے وہ بھی جس طرح بھٹو صاحب تاشقند کے پٹاری کو لے کے گھومتے رہے، وہ بھی اس کو لے کے گھومتا رہا اور کچھ نہیں بتایا کسی کو. اب عمران خان صاحب کی گولی چلی ہے. یہ بہت بری پریکٹس شروع کرنے جا رہے ہیں ہم. آپ پہلے دیکھیں ملک کے اندر معاشی اور سیاسی ابتری کا ایسا عالم ہے کہ انسان ہر وقت جھٹکا لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی قوت طاقت جو ہے اس سے کچھ ہو نہ جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم بار پچھلے دنوں چین کا دورہ کرنے کے لیے گئے تھے، وزیر اعظم صاحب ہمارے وہ واپس آ گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ جتنی اونچی ہے، سمندر سے زیادہ گہری ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ بات درست کہتے ہیں، لیکن اس وقت چین جو ہے ہمالیہ پہ کھڑا ہے اور ہم پاتال میں کھڑے ہیں. ہماری دوستی کا تو یہ عالم ہے. معاشی ابتری کے زمانے میں یا سیاسی ابتری بھی ہو اور پھر ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ ملک کو اور مزید ڈسٹیبلائز کرنے کی طرف معاملہ جاتا ہے. دوسری بات اس حوالے سے جو حالانکہ میں جب ٹورنٹو کے لیے سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا. میں اس فوری طور پہ مجھ سے یعنی الجزیرہ پہ رائے پوچھی گئی تو میں نے اپنی رائے دی تھی، تو میں نے اس میں کنڈیم کیا تھا. آج آپ کے ذریعے تفصیلاً کنڈیم کرتا ہوں اس معاملے کو. یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اس سے عمران خان سے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں. بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ مشق اگر چل گئی تو پھر تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان واحد اٹامی قوت ہے. ایک عمران خان ہو یا کوئی اور سیاسی قوتیں ہوں، سب کو ایک برابر کا ایک پلے فیلڈ ملنا چاہیے کام کرنے کے لیے. جس طرح عمران خان کے زمانے میں بھی لانگ مارچ نکلا کرتے تھے. اب لانگ مارچ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کے اندر ہی پناہ لینی شروع کر دی. ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے اندر آ کے جو ہے ہم اپنی مرضی کی باتیں منوا لیں گے. یہ سمجھتے ہیں جو چین نے لانگ مارچ کیا تھا، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ چین کے ماؤ تنگ نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ 1 سال 3 دن کا کیا تھا اور 9000 کلومیٹر وہ پیدل چلے تھے. سینکڑوں ان کے آدمی جو تھے وہ کامریڈ جو ہے اس میں چلے گئے. آپ اندازہ کریں کہ جب لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا، جب جنگلوں کا رخ کیا گیا تھا، چیانگ کائی شیک کی جو حکومت تھی اس کی 7 لاکھ فوج تھی، لوگ ان کو ڈھونڈ رہی تھی تمام کامریڈ کو، اور یہ جنگلوں کا راستہ نے لے لیا. اور پہلے ہی ہفتے میں 20,000 کامریڈ مارے گئے اس لانگ مارچ کے اندر. اس کے بعد پھر 11 بڑے بڑے دریا انہوں نے عبور کیے پیدل، اور 7 صوبے انہوں نے کراس کیے اور چلتے گئے. اور وہ جب وہ پہنچے وہاں پہ جا کے جب یہ منزل میں پہنچے تو اس وقت جاپان نے چین کے ساتھ حملہ کر دیا. ماؤ جو تھا وہ تو پورا جاپانی تھا، اس نے فوری طور پہ بجائے کہ چیانگ کائی شیک کے بارے میں کوئی بات کرتا اس نے فوری اس کا ساتھ دیا. اور جب جاپان کو نکال دیا باہر چائنا سے تو پھر دوبارہ انہوں نے 6 سال تک ہمت کی. 6 سال تک محنت کرنے بعد انہوں نے پھر آج کا چائنا جو ہے بنایا. اب آپ یہ دیکھیں چائنا کی بار بار بات کرتے ہیں. میں دراصل یہ تمام کانٹیکسٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے یہ سیاسی ابتری کی طرف کیوں. جب میں نے کہا ہے کہ کیوں خدا نخواستہ خاکم بدن ملک کے خلاف کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جب چین آزاد ہوا تھا تو اس کے پاس صرف $50 ملین کے ایسٹ تھے. جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے پاس $55 ملین کے ایسٹ تھے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ چین کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. دونوں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے ذخائر کتنے ہیں، اس کے ریزروز کتنے ہیں، اور پاکستان کے مانگے تانگے $8-10 ارب ہیں اس کے پاس پاکستان کے پاس. وہ بھی ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہ جن سے ادھار لیا ہے وہ جب بھی واپس مانگ لیں گے ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اب یہ اس صورتحال کے اندر واقعی میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ان کو آپس میں بیٹھ کے غسل و شنید کرنی چاہیے. ملکوں کے اندر جب جنگ بھی ہو جاتی ہے تو جنگ کے بعد بھی حل میسی بھی نکلتا ہے.
جو بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی، حالانکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ طور پہ امریکہ نے 2 ملکوں کو تہس نہس کر دیتا. پہلا خونی جو ایٹم بم تھے اس نے کرائے تھے ہیروشیما پہ اور ناگاساکی کے اوپر، لیکن اس کے بعد بھی جو صلح ہوئی تھی وہ میز کے اوپر ہی ہوئی تھی. آگے جیسی بھی صلح تھی، کون ون تھا کون لوز تھا مطلب ہے، لیکن میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنے ابھی اس طرح جانو کہ آپ اس طرح کے بیری نہیں ہوئے ایک دوسرے کی جانیں لے لیں. آپ ایسا کریں کہ آپ میز پہ آ کے بیٹھیں، گفتگو کریں اور کچھ لو دو والی بات ہونی چاہیے. اب یہ کہتے ہیں فوری طور پہ الیکشن ہو، اور وہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن وقت پہ کریں گے. پہلے ایک تیسری قوت ہوتی تھی جو کہ بٹھا دیتی تھی، اب کوئی تیسری قوت ہی نہیں بچی. پہلے نواب نصر اللہ صاحب جو تھے وہ اس کام سر انجام دیا کرتے تھے سیاسی، اب وہ بھی نہیں رہے. ایسی کوئی قدا و شخصیت رہی نہیں کہ جو کہ آپس میں بٹھائے کہ ملک کے مفادات کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے تجویز دی تھی، میں نے کہا کہ اب بھی پاکستان کے وہ نامور جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، وہ ابھی زمین بانج نہیں ہوئی، انہیں آگے آنا چاہیے. آگے آ کے انہیں ان تینوں گروپوں سے بات کرنی چاہیے. پی ڈی ایم سے بھی بات کرنی چاہیے، عسکری گروپ عسکری جو حضرات ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب بات کرنی چاہیے، اور ایک ایسا لائحہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ضروری نہیں ہے کہیں حدیث کسی قرآن میں لکھا نہیں ہوا کہ جی یہ ٹینیور پورا ہونے کے بعد ہی الیکشن ہوگا. آخر جب الیکشن کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیئر ٹیکر حکومت بنائی جاتی ہے 3 مہینے کے، اس 3 مہینے کے اندر اسے کرنا ہوتا ہے. ابھی بہت سے کام کرنے والے ہیں، الیکشن کمیشن کرنے والے ہیں. کیا کام؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بجائے اکتوبر میں الیکشن، اگلے سال اکتوبر میں الیکشن کرنے کے، آپ پیچھے لے آئیں. آپ سب اتنے امپورٹنٹ کیا کام ہے؟ ایک تو زرداری صاحب کے کیسز خالی نہیں، کرانے وہ ہیں. کام نہیں ہے، وہ کام نہیں، وہ تو ظلم ہوا ہے ملک کے ساتھ. جب نیب کا بیڑا غرق کر دیا گیا، نیب تمام پر بالوں پر کاٹ دیے گئے نیب کے. اس اپریل سے لے کے آج تک کون سی خاص ایڈوانسمنٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے سلیٹ کی صفائی نیب کا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ایک کام بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح وہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، جس طرح ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس سے بھی ملک کی معاشی کو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہ نفسیاتی طور پہ بہت گر گیا تھا عمران کے آخری وقت میں، جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی. وہ اسٹیبل تو ہوا ہے، لیکن اسٹیبل ہونے کے بعد پھر کریش ہوتے ہوتے بچ گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا، آپ کی یہ بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے ان کے لیے سب سے بڑا کام تو یہ تھا اپنا سروائیول. اپنا سروائیول کیا کہ جتنے کیسز اب شہباز شریف کے اوپر جو تھے مقدمات ثابت ہو چکے تھے، 7,000 صفحے کا پلندہ جو تھا زمین کی گئی، وہ ٹائم ہی بڑا کم ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے نیب کا کام بس ایک ہوا. اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ ان کی سائٹ کے اوپر چلے جائیں، ان کی سائٹ کے اوپر دیا ہے کہ 2018 سے لے کے 21 تک ہمیں. میں فیٹف کا نام اس لیے نہیں لیا، میں نہیں سمجھتا کہ فیٹف کے اندر بہرحال یہ کہ ان کا کوئی، لیکن یہ جب کام تو صرف ایک نیب کا ہی کام ہوا ہے. نہیں، ایک یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اب دوبارہ جو چین کے ساتھ تعلقات پھر دوبارہ سے ریوائز ہو رہے ہیں، دوبارہ تو ابھی گئے ہیں، ریوائو ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمیں $2 ارب جو تھے چین کے واپس کرنا تھے. آپ مت بھولیں کہ چین جو ہے اس نے اپنے سری لنکا کے اندر جو سرمایہ کاری کی تھی وہ قرضہ نہیں دے پائے، تو وہ پوری پورٹ سری لنکا کی جو تھی وہ چین کے پاس چلی گئی، چین نے لے لیا. مجھے یہ خدشہ ہے، میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا، انٹرویو میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان نہ دے پایا تو کیا پاکستان پھر گوادر چین کو دینے کے لیے تیار ہے؟ پھر چین کی تو یہی پالیسی ہے. لیٹسٹ خبر آئی ہے سمیم بھائی اس وقت کہ عمران خان صاحب نے خطاب کرنا تھا، کچھ گھنٹوں کے لیے خطاب کو مؤخر کیا گیا ہے، شاید فوجی قیادت سے اپنے وہ معاملات میں یا گفت و شنید میں مصروف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ بھی ابھی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جو انہوں نے اسپیچ کرنی تھی، عوام سے ایڈریس کرنا تھا، فار دا ٹائم بینگ اس کو مؤخر کیا گیا. میں جب آپ شروع میں آپ نے بات شروع کی تھی، بلکہ آپ کے ساتھ میرے ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ بھی تھی، امریکہ نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا، ریپیٹ تھنگ. شیئر امریکہ ہمارے پاس بھی آتا ہے جس میں کہ چائنا کو ڈی فیم کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ خبر کہ چائنا پہلے انویسٹ کرتا ہے، اس کے بعد چائنا ان ملکوں کو بینکرپسی کی طرف لے کے جاتا ہے. حالانکہ مغرب کو چائنا سے ڈر کیا ہے، اور میں پچھلے کوئی 4-5 پروگرام سے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ جتنے ہمارے اوشنز ہیں
اوشنز کو دوسری جگہ کے درمیان ملانے کے جو راستے یا اسٹریٹس جن کو کہا جاتا ہے، یہ بحرہ ہند کے پاس چین کے ارد گرد 4 اسٹریٹس ہیں، 4 اسٹریٹس یا 4 راستے ہیں، اور وہاں سے 80% آئل کی ترسیل ہوتی ہے۔ چائنا نے کیا کیا کہ 1 بیلٹ 1 روڈ، سی پیک، ان منصوبوں کے تحت جب آیا تو یہ سری لنکا کے تھرو بھی آیا، یہ میانمار کے تھرو بھی آیا، یہ ادھر سے تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور ایران تک بھی پہنچا۔ پاکستان سے شاہراہ ریشم تو بہت پہلے بن گئی تھی، سی پیک جب بنا تو یہ گوادر کی پورٹ تک آ گئے۔ جب یہ 1 بیلٹ 1 روڈ سے چائنا، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران تہران پہنچا تو وہاں سے آگے ایران کی بندرگاہ چائنا کو مل رہی تھی۔ اب آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، دا اونلی تھریٹ چائنا از کہ اگر چائنا ان 2 پورٹس اور تیسری پورٹ سری لنکا کی، تو ہی کین بلاک دیز 4 اسٹریٹس، بحری راستے 80% تیل کے، ان کو روک سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس پروپیگنڈا کا ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لمحوں کی غلطی کے بیچ میں صدیوں کے فاصلے طے کر لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے خود بھی چائنا کو ڈی فیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ ہی جیسے فرماتے ہیں کہ سستا اور لو کوالٹی کا مال، کینیڈا امریکہ میں $20 آماز ہے۔ آپ کو میں لے کے چلوں گی، آپ دیکھیے کیا کمال کا سامان، وہی بالٹی پلاسٹک کی آپ کو $12 کی ملتی ہے، وہاں سے آپ کو $3 $4 کی مل جاتی ہے۔ فائلنگ کیبنٹس بازار سے آپ کو 12-16 کی ملے گی، وہاں سے آپ کو $3-4 کی مل جاتی ہے۔ تو چائنا کا یہ نہیں کہ وہ بینکرپٹ کرنا چاہتا ہے، 1 روڈ 1 بیلٹ سی پیک، چائنا ول ٹیک ایڈوانٹیج آف دس، پاکستان ول گیٹ مور جابس اینڈ سو مینی ادر تھنگس۔ اب آپ فرمائیے کیوں ہم نے چائنا کو ڈی فیم کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، لے لیں جی، بات یہ ہے کہ چائنا نے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ چائنا نے اپنے ملک کی 70 ملین آبادی جو ہے، 7 کروڑ آدمی، ان کو نقطۂ غربت سے، خط غربت سے اٹھا کے اسے اوپر لے آیا ہے۔ اور آج جو اس نے جو سی پیک کے اوپر جو کام شروع کیا ہے، وہ اپنے سارے اس مشرقی خطے کو ان لوگوں کو سب سے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے، اس لیے اسے سی پیک بنایا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب تک ریل کا جو لنک ہے وہ کیوں نہیں بن سکا، جبکہ تمام چیزیں تیار ہو چکی، سڑکیں پل وغیرہ بن گیا، ریل کا لنک کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے نہیں بن سکا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کام ہماری گورنمنٹس کی۔ عمران خان آئے تھے، جو عمران خان نے غلط کیا میں اوپرلی کہتی ہوں، اورنج ٹرین کو روک دیا، گاڑیاں بساں کھڑیاں زنگ لگ جاتا ہے، وہ انسٹیبلٹی تھی۔ دس از ناٹ کہ عمران خان نے ان کو روکا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتا دیتا ہوں، یہ جو فیکٹ ہے، مطلب ہے عمران خان جب اقتدار سنبھالا تو دوسرے دن ہی امریکہ کے جو سیکرٹری جنرل، امریکہ جو فارن سیکرٹری تھے، وہ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے، یعنی اسی دن چین کے وزیر خارجہ نے بھی آنا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ کا جو دورہ تھا وہ 1 مہینے پہلے سے طے شدہ تھا، حالانکہ عمران کی حکومت نہیں تھی، لیکن عمران جب حکومت بنائی تو وہ آئے تھے ملنے کے لیے، کیونکہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے یہ ہر سیاسی جماعت سے بالا تر ہو کے کام کیا جا رہا ہے، مطلب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چکلالہ اڈے پہ اترتا ہے اس کا امریکہ کا سیکریٹری، مطلب ہے، صرف پاکستان کو 2 گھنٹے پہلے اطلاع دی جاتی ہے۔ امریکہ سے پاکستان کی فلائٹ 2 گھنٹے کی نہیں ہے، وہ پہلے چل پڑا تھا۔ اب اسے لینے کے شام کو، اب وہاں پروٹوکول کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے ہاں ایسا کوئی پروٹوکول نہیں کہ وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ ہی لینے جائے، صدر کو وزیر لینے جائے، اس کا کوئی ایسا پروٹوکول ہے ہی نہیں۔ موسٹلی جو اس کے ہوتے ہیں عہدیدار وہ آتے ہیں، امریکہ سفیر جاتے ہیں، بعد میں آ کر ملاقات ہوتی ہے جس ملک میں جاتے ہیں، لیکن اس کو شام کو سب سلیوٹ کرنے کے لیے گئے، چکلالہ ایئرپورٹ کو ملے، ملاقات کی۔ آج یوٹیوب نکال کے دیکھ لیں، آج بھی خبروں میں ہے۔ لیکن اسی شام کو چین کے وزیر خارجہ آئے، اور چین کے وزیر خارجہ کے بھارت سی پیک کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور سی پیک کے لیے اہم پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ پروگرام میں بات ہو بھی چکی ہے، آج تک کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اور 4 گھنٹے کے بعد چائنا کے وزیر خارجہ آنا تھا۔ چائنا کے پروٹوکول ایسا ہے کہ وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ ہی لینے جاتا ہے، جس منصب کا آتا ہے گورنمنٹ کا سرکاری وفد، اسی منصب کے سرکاری وفد جو اسے ریسیو کرتے ہیں۔ لیکن ان کو بھیجنے کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کو بھیج دیا گیا،
اور چین کے سفیر نے اسے بہت محسوس کیا، وہ بڑی حساس قوم ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں تو چین کا سفیر موجود تھا، تو بجائے وہ سیدھا وزارت خارجہ کے دفتر میں آنے کے، وہ سیدھا چائنا ایمبیسی میں چلے گئے، اور چائنا ایمبیسی میں جا کے پھر انہوں نے جب یہ ساری رویداد بتائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو چین کے صدر نے وزارت خارجہ سے کہا کہ آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ جائیں۔ یہ بہت بڑا یو ٹرن آ رہا تھا۔ پھر آپ کے جنرل باجوہ صاحب جو تھے راستے میں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا، پھر ان کو روکا اور سب ساری باتیں ہوئی، اور باقاعدہ طور پہ بات ہوئی، اور اس نے چین کے سفیر نے سب سے پہلے پھر باجوہ سے ملاقات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیس سیونگ کے لیے آپ ایسا کریں کہ عمران خان سے اب بھی ملاقات کر لیں، کیونکہ عمران خان تو ملاقات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ملنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ان کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ ہو کے گیا تو 2 دن کے بعد باجوہ صاحب چائنا چلے گئے، 3 دن وہاں رہے، وہاں پہ جا کے تاکہ تعلقات کو دوبارہ استوار کیا جائے۔ وہاں پہ چیزیں طے ہوئی تھیں باقاعدہ طور پہ کہ اب سی پیک کو مکمل طور پہ آرمی ہی دیکھے گی، عسکری قوت جو وہی دیکھے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں آرمی شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بیوروکریٹس تھے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ باقاعدہ طور پہ باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ بیچ میں نے عمران سے یہ کہا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ اپنا سی پیک کے اوپر کام بند کر رہے ہیں۔ خود بیوروکریٹس نے بڑا تنگ کیا۔ اچھا اب دیکھیں عمران خان کی تو اپنی ناک، بیوروکریٹ سے جب پوچھا گیا، فوج نے جو لوگ جو بڑے تھے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کے وزیر جو ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، نیب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بغیر نام لے لیے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب عبدالرزاق داؤد کا جو ان کا مشیر تھا عمران خان صاحب کا، اس کا ڈاؤن نے انٹرویو دے دیا، جس نے باقاعدہ طور پر اس نے کہا تھا کہ جی کیوں نہ سی پیک کے جتنے بھی مادے ہیں اس کو 3 سال کے لیے فریز کر دیا جائے۔ امریکہ تو ہندوستان تو یہی تو چاہتے ہیں، یہ چین کے لیے بڑا تھریٹنگ پوائنٹ تھا۔ مطلب چین نے اس کی بھی وضاحت مانگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے $36 بلین کی آپ سے سرمایہ کاری کرنی تھی، 36 سے 64 بلین کی سرمایہ کاری پہنچ گئی ہماری، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب پھر یہ ہے کہ یہی سی پیک جو ہے 1 روڈ 1 انیشیٹو بیلٹ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ چین نے اپنے تئیں اپنی اس کو سیو کرنے کے لیے اپنے راستے اس 1 روڈ 1 بیلٹ کو کرنے کے لیے اس نے پھر ایران سے معاہدہ کیا ہے۔ ایران کے اندر $460 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ چائنا کا یہ معاہدہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں چائنا اپنی فوجی میں لے کے آئے گا۔ امریکہ نے تو چائنا کے تیل پہ پابندی لگا دی تھی ایران کے تیل کے اوپر، لیکن چین لے رہا ہے۔ ایران کو تو ہمت نہیں ہوئی۔ جو باقی آپ نے کہا نا کہ 4 راستے بند ہونے کا خدشہ ہے، چین کی ایسی کوئی تاریخ نہیں کہ اس نے راستے بند کیے ہوں۔ یہ امریکہ کی اس کے اتحادیوں کی تاریخ تو ہے۔ سر میں بتا رہی ہوں ان کو خوف ہے، ان کو خدشہ ہے۔ اس ٹاپک کو یہیں روکے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک کالر بہت دیر سے ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں۔ جی میرے مہمان جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، السلام علیکم سر۔ ہلو، اوکے، نہیں چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بات باقاعدہ طور پہ اس نے عبدالرزاق داؤد کے بیان کے اوپر جو باقاعدہ طور پر پاکستانی حکومت کو پھر وضاحت دینی پڑی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ISPR کے جو ریٹائر ہو گئے عاصم باجوہ کو پھر سی پیک کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور پھر وہاں پہ کام کی تھوڑی پیش رفت ہوئی۔ اس کے بعد ہوا کیا، آپ یہ دیکھیں کہ عاصم کو جو کردار کشی کی گئی کہ انہوں نے جی کروڑوں اربوں پیسے بنا لیے، جنرلز نے پیسے تو بنائے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اس موقع پہ اس لیے پیسے تو بنائے، اب یہ ہے پیسے بنائے، لیکن اب یہ دیکھیں فائدہ کس کو ہو رہا ہے، فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ تو آپ کا سی پیک پھر سستی میں چلا گیا، کٹائی میں چلا گیا۔ چین نے باقاعدہ باجوہ صاحب سے، یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے، باجوہ صاحب سے شکایت کی۔ باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان سے کہا 3 معاملے میں نے ان سے کہا، میں نے ایک تو یہ کہا کہ سی پیک کے اوپر پوری توجہ دیجیے، چائنا کے لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور چائنا نے سی پیک کے لیے جو پائپ لائن میں رقم رکھی ہوئی تھی ساری ختم کر دی، ان کا ہم کہیں اور جا کے سے انویسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو جی، وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے ہمایوں بھائی؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ یہ سمیع اللہ ملک صاحب سے ود ڈیو ریسپیکٹ یہ آدھا سچ بتا رہے ہیں، وہ آدھا سچ جو ہے نا جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بتائیے، آپ بتا دیجیے۔ انہوں نے نہیں، میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آئے تھے تو اس وقت آپ کال نہیں رہے تھی، تو انہوں نے کیا جی 3.5 سال میں عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ
माशाल्लाह मज़हबी शख्सियत हैं, इन्हें पता होगा कि पता होना चाहिए कि पूरे आलम इस्लाम में किसी ने भी यूएनओ में इस्लाम के मुताल्लिक ऐसी बात नहीं की। नहीं ये तो भाई नहीं इस वक्त नहीं, इसका मेरी जान एक सेकंड आप नंबर एक तो डाइवर्ट ना हो। अच्छा, आपके पास बड़ी नॉलेज है, मगर इमरान खान साहब ने अगर आज से 70 साल से गलतियां हो रही हैं ना, और अब भी अगर गलतियां हो रही हैं और ये कहते हैं जी इसका मतलब हर आदमी ने ट्रायल बनाया हुआ था, ठीक है, अब आप अपना मुद्दा बयान कीजिए। अच्छा मैं ये बताता हूँ, वो पहले वो क्या है, मैंने पहले नहीं सॉरी मैंने इस हफ्ते कहा था क्योंकि कहना किया क्या, क्योंकि ये मस्जिद आप बताइए आप मलेशिया ने जब किया था ना कि चाइना ने उनके साथ भी कोई किए थे कि जो कि सही मुआहदे नहीं थे, तो मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने जब आए थे तो उन्होंने कहा था मैंने ये मुआहदे चेंज करने हैं। तो आपको भी पता, सबको भी पता है, चाइनीज को भी पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ वगैरह ने जो भी मुआहदे किए हुए थे उसमें काफी ज्यादा किक बैक थे किए हुए थे। तो वो जो कमीशन या जो कुछ भी था तो उसने कहा था कि इसके ऊपर जो है ना मैं ये करना चाहता हूँ, वो भी इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाना चाहता था इमरान खान। लेकिन ये जितने भी हैं आपको आज भी नजर आ जाएगा, मुझे समझ नहीं आती कि कई रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिबरल भी उन्हें हर एक की गलती इग्नोर करते हैं, जो भी आ जाए कि इमरान खान गलत है कुछ भी हो, ठीक है, उन्होंने इमरान खान को कहना अब आगे अब नहीं नो डोंट वेस्ट समी भाई एक सेकंड डोंट वेस्ट एक बात बताती हूँ, और मुझे पता है कि आप इंतहाई पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, इस बात की मैं गवाही देती हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने लोग रखे थे वो सही रखे हुए थे? क्या इमरान खान साहब ने चंद फैसले जो किए वो सही किए? इस वक्त डू यू थिंक आर यू रेडी फॉर खून खराबा? सिर्फ मुझे हाँ या ना नो क्या नो मेरा सवाल आपसे, मेरी जान मेरा सवाल आपसे है, आप क्या समझते हैं कि हम मादर पिदर, आप इतनी उम्र है, मुझे पता है कि बिलाल आपका बेटा आपकी कितनी इज्जत करता है, आपके पाँव के नीचे हाथ लग के चलता है, आप गलत फैसले भी कई करते होंगे, मगर हम अपने इदारों को अगर इतना बेइज्जत और बेनाम कर देंगे तो आप खून खराबे के लिए तैयार हैं? आप समझते हैं कि मेरा वो इदारों की, आप पॉलिटिशियंस की बात और है, रिफॉर्म्स लाना चाहिए थी। इमरान खान ने जब दो जर्नल्स ने बैठ के ये लफ्ज़ कहा कि बैकडोर मीटिंग होती है और इमरान खान साहब स्पेसिस पे आए, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा हाँ वो भी कहते थे, हमने कहा था जी वो भी एक्सटेंशन दे रहे हैं, हम भी एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। यानी इक़्तिदार की जंग है ये, आप माने ना माने, मेरी कोई पार्टी नहीं है, जंग इक़्तिदार की है, जंग इक़्तिदार की है, मगर क्या आप रेडी हैं कि हम अपने इदारों के साथ दस्तों गिरबान हो जाए? क्या आप रेडी हैं कि कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती? इस वक्त इक़्तिदार की जंग एक तरफ और करप्शन को बचाने की जंग एक तरफ है। इस वक्त जो है ना हमारा जो स्टेटस को है ना वो हर हालत में वो 1 लाख बंदों को भी कुर्बान कर देगा स्टेटस को। वो चाहते हैं कि हम है ना या पर वो जो कोई करप्शन बहाल रहे, हम जो किसी सूरत भी नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सल्तनत उस्मानिया को जब इन्होंने डिवाइड किया था ना तो 40 मुल्कों में वो गद्दार मुसलमान निकले थे, आज यही हाल है हमारा, बहुत शुक्रिया, यही हाल है। तो ये जो है ना समीउल्लाह मलक साहब जो है ना ये भी आधा सच बता रहे हैं जो कि झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक बात, एक इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। एक बात याद रखिएगा, ये इस जमात के आने के बाद और ये जो हम मादर पे, मुझे पता है आप सुन रहे हैं, आप जी, सुन जी, रहे हैं और मैं अब इसके आगे डिटेल नहीं करूँगी, मैं अगली कॉल को लेके जाऊँगी। मैं ये जो मादर पिदर हम आज़ाद हुए हैं ना, हम जो बंदा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात होता है ना हम उस पर गंद डाल देते हैं। मेरे एक आदमी से शदीद दिल का इख्तलाफ हुआ है। किस बात पे इख्तलाफ हुआ है कि अगर आप किसी औरत की बात करते हैं और अगर औरत वो आपको करती है तो वो करैक्टर के ऊपर आ जाता है। अगर आप किसी आदमी की बात करते हैं उससे तो वो उसके भी करैक्टर पे आ जाता है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरी भी नकल उतार दी। दिस इज़ नॉट द वे कि हम हर एक को स्नब कर दें, ये गलत तरीक़ाकार है और इसमें हम फौरी तौर पर
ہم اپنے کنسرنس کا اظہار کر سکتے ہیں اور میں نے پتا ہے تاڑی جنی نالج ہے کسی دی بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. 5 کالرز ہمارے پاس ہیں. وی ٹیک 5 کالرز. میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ اپنے کنسرن کا اظہار کریں. کوئی بندہ آپ آرمی کے اگینسٹ بات کریں ضرور کریں, I'll take your call, but ڈسرسپیکٹ آپ نے کسی کو نہیں کرنا. اگلی کال. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور بتائیے. ارفا باجی میرا نام. جی جی جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل عمران خان کی بات کے بارے میں جو بات کر رہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, تو یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ابھی بتا رہا ہوں. میں کے پی سے ہوں اور جس طرح یہ کہہ رہے کہ اس نے پولیس ٹھیک کیا یا اس نے پٹواری سسٹم ٹھیک کیا, بالکل صحیح نہیں کیا. ادھر میں خود پولیس کو پیسے دے چکا ہوں, ادھر سے کینیڈا سے بھیج چکا ہوں, کوئی مسئلہ تھا. خود پٹواری کو میں پیسے دے چکا ہوں. اگر آپ نہیں دو گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. لیکن میں صرف ایک چیز میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے تو کچھ صحیح نہیں کیا, لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسروں کے ساتھ تو کیا نواز شریف صحیح تھا یا کیا زرداری صحیح تھا؟ بہت خوبصورت بات کہی ہے. یہ ہے لاجک کے ساتھ بات. آپ بالکل سمیع اللہ, بڑی لاجک کے ساتھ آپ نے بات کی. یس, عمران خان صاحب نے آن لائن ایف آئی آر درج کرنے کا سسٹم شروع کیا تھا, یہ اس کو گریٹنیس ہے. یس, مگر لوگ منی ٹاکس, اس ملک میں بھی اب یہی ہو گیا, وہاں پہ بھی یہی ہے. مگر یہ سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ ٹھیک ہے جی عمران نے کچھ نہیں کیا, تو یہ جو آپ کے چچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ نیب کے قانون ہی صاف کرائے. جی ملک صاحب. یہ گزارش یہ ہے کہ پہلے صاحب جو تشریف لائے تھے, میں ان کے بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. بس یہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سچ بول رہے ہیں اور جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. چلیے میں سچ تو بول رہا ہوں, آدھا ہی بول رہا ہوں, تو میں جھوٹ سے تو کوئی کام نہیں لیا میں تو بس فیکٹس کی بات کی ہے. دوسرے جو کالر ہیں ہمارے, میں ان کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں. بات یہ ہے, یہ آپ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ اگر ہم فیکٹس اور فگرس کی بات کریں عمران کے زمانے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نواز شریف یا زرداری کو کسی کی حمایت کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں سر. آپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے اس رویے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی رجیم چینج جو ہوا دیٹ واز رائٹ, ہوتا رجیم چینج, مگر کسی ایسی نیوٹرل پارٹی کو لے آتے. شہباز اور ان کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر کیس تھا نیب سے ابھی تک. ابھی دیکھیے, میں اس کے بارے میں آپ ہی نے بیڑا گرک کیا تھا, آپ ہی نے صاف کر دیا. آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کئی دفعہ پروگرام ہو چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے آج یہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ میری ویب سائٹ کے اوپر جتنے سخت مضامین پاناما کے بارے میں میرے ہیں, یہ تو کسی کے نہیں ہیں. اور پاناما کے بارے میں جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں پاناما اس کمیٹی نے باقاعدہ طور پر میرے 3 مضامین کو بطور شواہد لیا. میں سر ایگری کرتی ہوں, مگر آپ اب کیوں نہیں کہتے کہ جو نیب کے قوانین غلط ہوئے ہیں؟ بالکل میں نے کہا, آپ کے پروگرام میں کہا, اپنے کالم آرٹیکل میں کہا, اپنے ٹی وی پروگرام سے یہ بات کہی. میں کہا کہ یہ انہوں نے نواز آل شریف نے اور زرداری نے جو نیب کا بیڑا غرق کر دیا, اس کے بالوں پر جو کاٹ دیے, یہ اپنے مفادات کے لیے کی ہے. اچھا, پھر آج میں پھر دہرا دیا. جو لوگ آج اس وقت بیٹھے ہیں, آج طاہر القادری بھی روتے ہیں. لاہور کا جو واقعہ ہوا تھا, رانا ثناء اللہ واز انوالو, مگر آج تک رانا ثناء اللہ تو حکومت کر رہے ہیں. آپ ٹھیک, آپ اس بات کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ دیکھیے اس کے اب یہی تو مسئلہ ہے نا, اگر آپ خود نہیں پڑھیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی کے گھر میں جا کے ایک آدمی کو تو میں بتا نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کو بھی ثانی ماڈل ٹاؤن کے اوپر سب سے زیادہ ماتم میرا ہی تھا, مگر اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی ہیلو, اپنا نام بتائیے اور سب اپنا لاجیکل ریزن دیجئے اور سوال کیجئے پلیز. نہیں, میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے سمیع اللہ صاحب کی بات سننے کا. صرف آپ کی ایک خبر کے بارے میں نے بتانا تھا کہ آپ نے ان کا یہ روک کے خبر دی کہ ابھی خبر آئی ہے کہ عمران صاحب نے خطاب کرنا تھا تو وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ خبر بڑی پرانی ہے, شاید صبح کی ہے. ابھی تو وہاں پہ تقریباً رات کا 1 بج رہا ہے, ابھی ان کا ایسا کوئی نہیں ہے. تو جو انہوں نے خطاب کرنا تھا شاید ہاسپٹل سے بیٹھ کے انہوں نے کر دیا.
جس پہ مریم نواز صاحبہ نہیں میرا خیال ہے نہیں یہ بالکل مجھے ابھی یہ نیوز ابھی تو کچھ وہاں پہ ایسا وہاں ہر لمحے میں ایڈوانسمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، آپ کو شاید پتہ ہے رات میں بھی میٹنگز چل رہی ہیں. میں ٹریک کر رہا ہوں ان کو، لیکن یہ جو آپ نے خبر بتائی ہے نا، عمران خان صاحب اس وقت سوئے نہیں ہوئے، انہوں نے خطاب کیا تھا جی نہیں طارق بول رہے ہیں نا؟ جی عاصم بول رہا ہوں. عاصم تھینک یو. عاصم آپ نے جو بات کہی تھینک یو ویری مچ، مگر میری جان یہ جو آپ نے انہوں نے جو خطاب کرنا تھا اس کا میں پہلے تذکرہ کر چکی ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے what a stupid thing what she said کہ انہوں نے شوکت خانم کے وسائل کو استعمال کر کے ایک اور بے ایمانی کر لی ہے. انہوں نے شوکت خانم سے کیا تھا. بیک ڈور مطالبات اس وقت چل رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ڈرائنگ رومز کی میٹنگز ہو رہی ہیں، کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، اگر اسٹرائک کو مؤخر کرنا ہے تو کتنے عرصے کے لیے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یس دیر واز سم تھنگ ایلس ایکسپیکٹڈ اینی منٹ. تھینک یو عاصم جان، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. نیکسٹ کال. میں نے جو روک کے دی تھی نا کیونکہ مجھے اسی وقت نیوز ملی تھی اور اٹ واز اے لائیو نیوز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور پوچھیے. جی جاوید اقبال بول رہا ہوں. ہاں جی یہ جو کہہ رہے ہیں سی پیک پہ کام رک گیا تھا، ابھی لاسٹ ویک ہی جو چائنیز امبیسڈر ہے انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا کہ کوئی کام نہیں رکا تھا. نمبر 1 میں نے بھی سنی تھی وہ پریس کانفرنس. ہاں جی ہاں اچھا جی وہ بات تو ڈن ہوگی. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں رک گیا تھا کام، تو یہ یعنی کہ چائنیز امبیسڈر وہ خود بتا رہا ہے کہ کیا پروگرس تھی. اچھا دوسرا یہ جو بول رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا، پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے 24 بلین سے 31 بلین پہ گئی بڑھی. پاکستان کے ریمیٹنس جو ہے وہ 20 سے 32 بلین پہ گئے. بالکل. پاکستان کا جو اپنا جی ڈی پی جو ہے یہ پاکستان سروے رپورٹ جو ہے وہ شہباز شریف گورنمنٹ نے ایشو کی ہے. پاکستان کی گروتھ 6% پہ گئی تھی 20 سال کے بعد، اور ابھی جو یہ اس سال کی جو رپورٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے. فچ ایجنسی، موڈیز، یہ ساری ایجنسیوں نے پاکستان کی ساری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن کر دی ہے. اور ابھی دیکھیں $2 بلین انہوں نے چائنا سے لیے ہیں، $1.2 بلین جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے لیے ہیں. رائٹ. تو جس دن عمران خان یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو نو کانفیڈنس موشن آیا ہے، تو ٹوٹل ریزرو جو تھے نا کمرشل بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس بھی وہ تھے 22.5 بلین. اب 3.5 بلین انہوں نے باہر سے لے لیے تو یہ بنتے ہیں 25 بلین. اور آج آپ چیک کر لیں ریزرو کتنے ہیں، 11-12 ارب ڈالر جو ہے وہ اڑ چکا ہے ان 7 مہینوں میں. ان کی یہ پروگرس ہے. تو اور دوسرا جو بول رہے ہیں کہ کام نہیں کیا، دیکھیں پوری ساؤتھ ایشیا میں یا بلکہ صرف کینیڈا میں ہیلتھ فری ہے. 10 لاکھ جو انشورنس جو ہے وہ کے پی کے میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی سٹارٹ کر دی تھی. ڈیم سے کام ہو رہا تھا. جو آپ کا ایف بی آر ہے اس کا ریونیو جو ہے وہ 3000 بلین سے 6000 بلین کو کراس کر گیا تھا. ہر انڈیکیٹر جو ہے اکنامک انڈیکیٹر وہ پلس تھے، کوئی نیگیٹو نہیں تھا. اور اب سارے نیگیٹو ہو گئے ہیں اور ریزرو کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، روپی کہاں پہ پہنچ گیا ہے، سارا کچھ عوام کے سامنے. اور دوسرا جو بات کر رہے تھے نا آپ کے پیچھے وہ عمران بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان نے خطاب کر دیا ہے. اور ڈی جی آئی اور آپ کو جو لیٹسٹ نیوز ہے نا پچھلے 1 گھنٹے کی وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان نے جو جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ہے اس کو انہوں نے کنڈیم کر دیا اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے گورنمنٹ کو کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. میں سمیع اللہ ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان وہ واحد ملک ہمیں لگ رہا ہے، آئی ایم 48 ایئر اولڈ، جتنا بھی ہمیں ہے یہ تو آپ لوگ ایکسپیرینس ہیں، تو لیاقت علی کا نہیں پتہ چلا قتل کا، فاطمہ جناح کا پتہ نہیں چلا، ذوالفقار علی بھٹو کا پتہ نہیں چلا، ضیاء الحق کا پتہ نہیں چلا، میر مرتضیٰ بھٹو کا پتہ نہیں چلا، بے نظیر بھٹو کا پتہ نہیں چلا، عرشیہ شریف کا بھی پتہ نہیں چلنا، اور خدا نہ خاصہ اگر عمران خان کا ہو گیا اسیسینیشن، یہ ہٹیں گے نہیں. یہ کتے کی پون جو ہے پھر وہ اتنا پیارا بول کے آخر میں ایک لفظ برا کہہ کے آپ نے سارے ہمیں مجبور کر رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. میری جان زبان اپنی نہ گندی کرو، اپنی زبان نہ گندی کرو. یہی ایک میرا گلہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں نا، یہ سمیع اللہ ملک صاحب یہ بتائے انڈیا میں اندرا گاندھی کے اسیسینیشن ہوئی تو قاتل پکڑا گیا، راجیو گاندھی کی ہوئی وہ پکڑا گیا، پاکستان میں کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ میری جان اب جواب لے لینا، اب جواب لے لینا، جواب لے لے، ٹھنڈا ہو جا. جی بڑی یہ بات یہ ہے کہ اندرا گاندھی کا پکڑا گیا. انہیں کہیں کہ نہ تو اندرا گاندھی کی قتل پر میرا کوئی ہاتھ تھا، نہ ہی پاکستان میں میرا کوئی ہاتھ تھا. جو میں نے حقائق رکھے ہیں. آپ یہ حقائق کو کیوں سننا پسند نہیں کرتے؟ یا تو بتائیں نا کہ جو میں نے حقائق کہے ہیں
کیا ملا لیاقت علی کے قاتل کا؟ یہ ساری چیزیں نہیں ملی. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا میں اس سے پوچھ, دیکھیے اس سے پوچھا جاتا ہے جو رسپانسبل ہو. سمیع اللہ کے پاس تو کبھی بھی ایسی ذمہ داری نہیں آئی. میرا کام تو لکھنا ہے, اور جس طرح آپ شکایات کر رہے ہیں میں بھی شکایات کرتا ہوں, جس طرح آپ تعریفیں کرتے ہیں میں بھی تعریفیں کرتا رہا ہوں. اب وہ یہاں پہ یہ جو جتنے سوال کرنے والے ہیں یہ کیا رہے تھے, بین السطور کیا پیغام تھا کہ لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہوتی ہے جو پتہ نہیں چلتا, محترمہ فاطمہ جناح کا نہیں پتہ چلتا, ایوب خان کو اسیسینیٹ نہیں تھا کیا گیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا. تو بین السطور جو پیغام ہے نا کہ سب کو مارا بھی فوج نے اور پھر بندے بھی نہ پتہ چلے. دیکھیے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فوج نے مارا, مطلب یہ دیکھیے یہ کیسے ثبوت آپ دیں گے, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. اب ایسی بات ہوتی تو یہ آ جاتی, عدالتوں میں آ جاتی. دیکھیے یہ سب یہ کہہ رہے ہیں, نہیں کہنے کو کیا ہے, کہنے کو تو مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے والی بات ہے. مطلب یہ کہنے کو کیا ہے, باتیں ہم تو بڑی صبر کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں. مطلب یہ جو ہمارے یوتھی بھائی ہمارے یوتھ کے جو ہے, آپ سے دیکھیے میں اگر وہ غلط کرتے ہیں تو میں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں نے ان کا نام یوتھی کیوں رکھا؟ نہیں میں تو سنیے میری بات, میں تو لڑ سکتی ہوں. یہ جو بیڈ لینگویج کا استعمال ہے نا, it must be stopped. نہیں آپ بتائیے اس میں کیا لفظ ہے, یوتھ جو نوجوان جو میں آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان کے جو نوجوان ساتھی جو ان کے نوجوان جو ان کے ہیں ان کے ان کو میں تو جوان نہیں ہوں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں سر, میں تو جوان نہیں, آپ یقین کریں اس بات پہ تو یا تو آپ بات سن لیں نا, میری بات کا جواب دے دینا. آپ لوگ یوتھی کیوں کہتے ہیں, کیوں میں نے اس حوالے سے دیکھیے اس حوالے سے بات نہیں کی, میں تو ان کے نوجوان ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. اس یوتھ میں کہتا ہوں, مطلب یوتھ نہ کہیں آپ پی ٹی آئی یوتھ کہہ دیں نا. چلیے پی ٹی آئی یوتھ کہہ لیں, پی ٹی آئی یوتھ کی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں انہیں خود پتا ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حضرات اور دوسرے بھی سارے یہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ نہ پڑھی جا سکتی. وہ جو ننگی تصویریں نکال دیتے ہیں وہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں, وہ اس سے بھی بدتر ہے. میں یہی تو کہہ کے ہٹا ہوں, آپ کو ابھی کہہ کے ہٹا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے کا ریفرنس اس طرح مجھے دیتی ہیں جیسے کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. اور بھائی میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, میں تو ہر آدمی کو کہتا کہ آپ پوچھتے ہیں حال میرے کاروبار کا, آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. میں تو یہ سلسلہ کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے سمیع اللہ ملک صاحب کا ایک چیز جو میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے اس ادارے نے غلطیاں بہت ہی زیادہ کر لی ہیں, اس ادارے کو تھوڑا سا سمجھ جانا چاہیے اس ادارے کو. لاسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام اور کام؟ جی علی عثمان بول رہا ہوں. جی عثمان. جی میں آسا جی یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں یوتھی ہے تو یہ پھر خود انہیں پٹواری کہتے ہیں. پٹواری کس کے لیے کہتے ہیں؟ مطلب میں اب میرے سامنے آؤ نا, خدا کی قسم میں آپ کا گلا دبا دوں. میں ان کو منع کر مطلب نہیں آپ کہیں بھائی, آپ کہیں میں نہ پٹواری ہوں نہ شوق سے کہیے آپ. میں نے ان کو بھی منع کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب مجھے کسی نے کہا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن دیز تھنگس. نہیں میں یہ سوال سے پوچھنا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو کھٹائی میں پڑ گیا سارا کچھ ہے, تو یہ بھی جو دیکھے نا کہ انہوں نے کمرشل بینکوں سے قرضے لیے ہیں, کتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لیے ہیں, وہ پاکستان مجھ سے کیوں ایسے سوال کرتے ہیں؟ کیا میں سننے کا آپ کا انداز کچھ اور ہے, میں نے تو کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی. نہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں آپ نہیں ان کی وکالت کر. میں دل پہ کیا اگر میرے پاس ہوتے تو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں قسم کھاتا کہ میں بالکل ان کی حمایت نہیں کرتا. ان کی حمایت میں نہیں کرتا, نہ میں کبھی, آپ جانتی ہیں میں ان کی حمایت کرتا. اگر آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو مروں گی تو میں آپ کا کیا جانا ہے؟ نہیں بات یہ ہے, میں ویسے اگر آپ مجھے میں نے ان کے احترام میں یہ بات کہی ہے. اب یہ ہنسی مذاق میں بات چلے گی, اگر آپ میرے سر پہ کیا میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ ادھر مطلب اپنے گل بھی کر لو تو میں مر بھی جاؤں. ان کے میں نے نہیں کہ احترام میں بات کی ہے. بات یہ ہے, میں پھر آپ سے بتانا چاہتا ہوں, یہ ان دوستوں کا سمجھنے کا انداز کچھ ایسا ہے
یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پٹواری ہے، عمران خان کو بات کر رہا ہے وہ نواز شریف کا حمایتی ہے، آل شریف کا حمایتی ہے یا زرداری کا حمایتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو اگر غلط کہتی ہوں تو میں ساری فوج کو غلط کہتی ہوں. میری فوج میرے سر کا تاج ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا آپ کے بارے میں. میری فوج میرے سر کا تاج ہے، مگر اگر 4 آدمی غلط ہیں تو وہ غلط ہے. میں آج آپ کے اس یعنی سامنے بیٹھ کے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فوج جو ہے آپ کے بارے میں ایسی رائے بالکل نہیں، قطع نہیں رکھتی. نہیں، میری بات نہیں، میں یہ کہتی ہوں میری فوج زندہ باد. مگر آپ یہ دیکھیے، ایک طرف تو آپ انہیں میر جعفر کہتے ہیں، میری زبان پہ تو آپ کو اعتراض ہے. آپ کا لیڈر ایک دفعہ اسے میر صادق کہتا ہے، میر جعفر کہتا ہے، غدار کہتا ہے، لوٹ کہتا ہے، جانور کہتا ہے. اس میں کبھی راتوں کو ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. بھائی میں اس کو کنکلوڈ یہاں کرتی ہوں. اٹ از وار آف تھورنز، اقتدار کی اور تخت کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مریں گے تو کون ہے آج ارشد شریف کو کون یاد کرتا ہے؟ نمبر لینے کے لیے ضرور کر لیتے ہیں. اٹس وار آف تھورنز. یس، میرا گلہ یہ ہے کہ اگر ان جتنے قتلوں کا آپ نے کہا اسیسینیشنز کا نہیں ہوا تو جنہوں نے مروایا تھا وہ ان کے نام بھی نہیں آنے دیں گے. پھر چند لوگوں نے جو غلطیاں کیں، اور جب ہم ان غلطیوں کا آنسر مانگتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری آرمی کو برا کہہ رہے ہیں. آرمی از اے گریٹ انسٹیٹیوشن اینڈ پیریڈ. لیجیے صاحب، عارف ابا جی پلیز ڈو کم ٹو ڈنر. میں کیسے آ سکتی ہوں؟ آج میں مسلم ویلفیئر سینٹر پہ ہوں. آئی لو یو آل. ول ٹیک کمرشل بریک اینڈ کم بیک.